گائیڈ کسی کو کر دینا, کسی کو بتا دینا اگر کوئی غلطی کر رہا ہے. پھر اس میں آپ کا لب و لہجہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. اگر تو وہ آپ کا ایکسپیرینس ہے. ایک طریقہ بات بتانے کا یہ بھی ہے کہ میں بھی سوشل میڈیا پہ اس طرح بات کر رہی تھی یا کر رہا تھا, تو ایک بار تو پھر لوگ ایسے سمجھے. پھر میں نے سر سے بات کی تو سر نے کہا یہ آپ نے غلطی کی, ایسے نہیں کرنا تھا, ایسے بات کرو. تو میں تو بڑی مشکل بچی. تو اگلے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں بھی ایسے ہی کر رہا ہوں. جیسے مولا حسن نے دیکھا کہ بہت بڑے صحابی ہیں, ایج وائز بزرگ ہیں, تو وہ وضو غلط کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سرکار آپ نے وضو کر لیا؟ انہوں نے کہا کر لیا ہے. انہوں نے کہا میں وضو کرتا ہوں, ذرا دیکھیے گا, مجھے بھول جاتا ہے, تو اگر میں بھول گیا تو مجھے بتائیے گا, میں کہیں غلط تو نہیں ہوں. انہوں نے کہا ہاں کرو بیٹا. تو اب وہ مولا حسن نے جب وضو کیا تو وہ بزرگ کو پتہ چل گیا کہ یہ سٹیپ تو میں چھوڑ ہی جا رہا ہوں, یا یہ سٹیپ میں نے پہلے کیا یا بعد میں کیا. تو انہوں نے وضو کے بعد انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ زیادہ صحیح کر رہے ہیں, آپ نے تو ٹھیک کیا ہے, میں غلط. حالانکہ انہوں نے کہا غلط, ان کا بات سمجھانے کا انداز ہے, پیار ہے. تو اصل تبلیغ ہے پریکٹیکل. اگر آپ نے کسی کو کچھ سکھانا بتانا ہے تو اس کے سامنے کریں. اس کے سامنے آپ اگر پیار سے کریں گے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یار یہی بات ایسے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہر مسئلے کا ٹھمکا نہیں ہوتا. تو کیونکہ اگلی بار نہیں تو کوئی طبلہ بجا دے گا تو وہ چین بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, تو خیر. تو اب میرا خیال ہے سمینہ, کیا نام ہے آپ کا؟ سمینہ نام ہے؟ نیلے, ہاں سائمہ جی اس وقت سے سوچ رہی ہیں کہ سر غزالی کے سارا بولی جا رہے ہیں, کیونکہ اس نے رٹے ہوئے ہیں غزالی, رومی, رازی, شمس. تو غزالی بولا ہے میں نے. ہاں میں ہوئی ہے, کدی غزالی دیاں بولتی ہیں, کچھ واصف دیاں بولتی ہیں, کچھ ادرو بولتی ہیں. بابا جی بن گئے. بابا تو بھائی بابا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بابا جو بابا ہے بابا ہی ہے. تو پتر جی آپ نے دیکھ ہی لیا مجھے کلینک پہ, تو آپ نے اپنا وہاں جو کام انرجی ہیلنگ کا کر رہے ہو وہ کرنا ہے. اس میں آپ نے یہ آفر کرنی ہے, اور یہ آپ فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ چارج آپ اسی چیز کا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ لالچ نہیں کر رہے, اپنے ایک ریزنیبل چل رہے, اور وہاں یہ سارا کچھ چل رہا ہے, وہاں یہ ہیلنگ چل رہی ہے, لوگ چارج کر رہے ہیں سارا, آپ وہ چارج کر رہے ہیں. آپ کا لوگوں تک پہنچنے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ بہرحال لوگ اس ہیلنگ کے لیے آ رہے ہیں, تو آپ آگے سے انہیں زیادہ پیور چیز دے رہے ہو جو دوسروں کے مقابلے میں ایڈیشنل ہے, اور آپ اس کا چارج ہی نہیں کر رہے. ہوتا ہے نا کئی بار بڑے اچھے کافی شاپ پہ جائیں یا کسی اچھے ہوٹل پہ جائیں, وہ کہتے ہیں یہ کمپلیمنٹری ہے, بریک فاسٹ کمپلیمنٹری ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں چارج کر رہے. اور کئی لوگ اس ساڈے پاکستانی کئی انہیں ہوٹلیں صرف اس واسطے ٹھہر دینے مہنگے ہوٹلیں, وہی ناشتہ مفتیت. تو پتہ چلا کہ ناشتے کے پیسے بھی ڈال کے جو ہے نا بڑے آرام سے گزارا ہو سکتا تھا کسی اس سے بہتر ہوٹل میں, نیچے والے ہوٹل میں. لیکن ناشتہ مفت ہے تو بس ٹھیک ہے, جان دیو, باقی کمرہ 10,000 کا لے لو. تو آپ نے ہیلنگ کے ساتھ یہ بتائی جانا ہے, شفا تو اللہ نے دینی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے لیے پیسوں سے زیادہ اس میں خطرناک پتہ کیا ہے, کہ وہ سم ٹائمز آپ بھی, جیسے میں ڈاکٹری کرتا ہوں, اب ایسے ڈاکٹر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کو شوگر کی یہ میڈیسن دینی ہے, بلڈ پریشر کی یہ دینی ہے, یا ہارٹ کی جب تک یہ نہیں دوں گا, بلڈ تھنر نہیں دوں گا, اس کو یہ نہیں دوں گا, اس کو وہ نہیں دوں گا. تو میرا علم مجھے تنگ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ لرننگ اور ان لرن کرنا اور ری لرن کرنا, یہ وہ پروسیس ہے. لیکن اس میں پچھلا علم یاد بھی آتا ہے, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایتھینٹک ہے, یہ اس میں تو یہ دینی ہے ہارٹ اٹیک میں, اس میں یہ کرنا ہی کرنا ہے. آپ کو اس علم کے بارے میں اگر آپ سوچ بیٹھے, خیال ہی گزر گیا کہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے, تو آپ پکڑے گئے. آپ کے اپنے لیے آپ کا تھوڑا ڈسٹریکشن ہوئی, فوکس کم ہوا یا کچھ ہوا, لیکن بہرحال سسٹم کو آپ پیارے ہوتے ہیں, اسے آپ کی پیورٹی کا پتہ ہوتا ہے, تو وہ آپ کو واپس لے آتا ہے. اگر یہ سسٹم ایسا ہے, اس میں کسی کو تھانے داری کرنے کی ضرورت رہتی نہیں ہے, سسٹم بڑے آرام سے آپ کی ہوا نکال دیتا ہے. جس وقت وہ دیکھتا ہے کہ آپ لمٹ سے باہر جا رہے ہیں لیکن نا سمجھی میں جا رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کو اپنے جوش جنوں میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بڑے آرام سے آپ سے غلطی کروا کے, شرمندہ کروا کے آپ کو نیچے لے آتا ہے. وہ شرمندگی, وہ گناہ, وہ غلطی جو آپ کو خدا کے قریب کر دے, آپ کو اللہ یاد کرا دے,
آپ کو واپس اپنا فوکس یاد آ جائے، وہ اس پارسائی، اس نیکی سے بہت بہتر ہے جو آپ میں تکبر بھر دے۔ میں نے کہا نا کہ اخلاص والوں کے پاس آخری خطرہ 99 پہ آ کے وہ سانپ ہوتا ہے، وہ تکبر کا سانپ ہوتا ہے، وہ پارسائی۔ میں نے زیادہ تر نیکوں کو پھنستے مرتے شیطان نے یہاں سے مار کھائی ہے کہ جو میں ہوں وہ کوئی نہیں ہے۔ اب اگر آپ اس کو ایسے سمجھ لو کہ ہم سارے، میں نے کہا نا لوگ، تو سارے لوگ مٹی کے ہیں، ٹھیک ہے، مٹی سے بنے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے زمین کائنات بنائی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے، نور سے سب کچھ تخلیق ہوا نا، یا یہ جو مٹی والی، یہ سب پانی سے آگے، ہر شے پانی سے بنی، ٹھیک، ایسے سمجھ لیں۔ تو پانی سے مٹی بھی بنی، پانی کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ کا تخت تھا، یا خانہ کعبہ جس جگہ پہ ہے، یا یہ اپنا ہی ہے، اللہ کی اپنی ڈسکرپشن ہے، ہمیں جو جیسے ہمیں تو سمجھ نہیں آئے گی، امیجنیشن میں آئے گا کہ اچھا ایسے ہوگا ویسے ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن پانی سے باقی ہر چیز بنی۔ اب اللہ نے نوری فرشتے بھی بنا دیے، ٹھیک ہے، کوئی نوری انسان بھی ہوں گے، یا اللہ نے اپنا نور پھونک دیا مٹی میں، لیکن پہلے نوری انسان ہے، نوری فرشتے ہیں، پھر جن بنا دیے، آگ، ٹھیک ہے، آگ کہہ لو یا آگ سے جن بنا دیے، ریڈیشن ہے وہ، انرجی۔ اب مٹی آ گئی، اور پھر جب یہ سارا کھیل شروع ہوا آدم علیہ السلام کا، اس سے پہلے یہ ہے کہ اللہ نے جب زمین بنائی تو یہ کانپی جا رہی تھی، بیلنس میں نہیں آ رہی تھی، بالکل یہ اپنی جگہ پہ ٹھہر نہیں پا رہی تھی۔ یوں کہہ لیں کہ دائرے میں بھی اگر یہ گھوم بھی رہی ہے جس چیز پہ بھی، لیکن یہ اس کے اوپر اتنا لرزہ خشیت الہی اتنی طاری تھی کہ یہ اپنے آپ میں اس ذکر کو، اس جسے کہہ لیں کہ اللہ کی تسبیح کو، یہ سنبھال اس لوڈ کو نہیں لے پا رہی تھی، ٹھیک ہے، تو اللہ نے اس کے اوپر پہاڑ کھڑے کر دیے۔ اب یہ پہاڑوں کی وجہ سے زمین بیلنس میں آ گئی، تو فرشتے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اتنی طاقتور چیز، یہ پہاڑ اتنے پاورفل ہیں، اپنی یہ کیسے یہ بیلنس میں آ گئی ہے۔ تو وہ ذکر تو جاری تھا، لیکن آپ بھی اللہ اچانک یاد آ گیا، آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی، گھر والوں نے بتایا کہ کیا پتہ چلا جی بس جی اللہ لوگ ہی ہو گئے نے، چنگا پلا پی ایچ ڈی کرتا پیا سی، وہ تے رومی طرح کپڑے پاڑ کے داتا صاحب بہ گیا جا کے، یا وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ بیگ اٹھا کے گیا تھا، جماعت پیچھے رہ گئی ہے، وہ جماعت کو بھی تبلیغ کری جا رہے ہیں، اور وہ اب اللہ ہی اللہ ہو رہی ہے، اور ساروں کو کہہ رہا ہے تبلیغی جماعت، طارق جمیل صاحب نے بھی ڈنڈے پھیرتا پیا کہ چل گڈی تو اتر، پیدل چل، سرکار تو پیدل چلتے تھے، ٹھیک ہے، اونٹ سے جانا پڑے گا۔ اب وہ بیچارے سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا اونٹ وہ اس زمانے کی بات ہے، اب جہاز پہ بھی جانا ہے، نہیں تو تبلیغ زیادہ چڑھ گئی ہے۔ تو اب وہ زمین بھی اللہ کی خشیت سے لرز رہی تھی، جو بھی اس کے اوپر ذمہ داری آ گئی، آگے جو اس کو بتایا گیا تم نے ایسے ایسے، اس کا ذکر یہی نہیں تھا اللہ ہو کری جانا، اسے کہا گیا تھا کہ آگے تم نے یہ کرنا ہے، ابھی تم آئس بن جاؤ گی، آئس سے جا جائے گی، برف کا گولا، پہلے آگ کا گولا، پھر برف کا گولا، بالکل راک، پھر پانی، سمندر واضح ہوئے، خشکی، پھر اس کے اندر زندگی، جانور، فلورا اینڈ فانا، یہ ساری ایولیوشن ہو رہی ہے نا، تو وہ ساری آگے تک کی جو کہانی ہے اس کو پتہ ہے، ذمہ داری تو وہ لرز رہی ہے بیچاری، ٹھیک ہے، یہ ساری ڈیوٹی میرے پہ پڑ گئی، میں نے کرنا ہے، اور ساتھ اللہ کو دیکھی جا رہی ہے، جب دھیان اللہ پہ ہے، فوکس اللہ پہ ہے، تو اور کوئی کام نہیں ہو رہا، لرزی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ذمہ داریوں کے پہاڑ ڈال دیے، ذمہ داریوں کے پہاڑ ڈال دیے، بچوں کا کیا بنے گا، اب اللہ بھول گیا ہے بچے، وہ دیکھنا جو دبئی سے ہنسی کی آواز آئی ہے، تو پہلے تو میرے کو، میں نہیں شادی کرنی، بس اللہ ہے نا سر، آپ مل گئے نا، بس میں نہیں ایک شادی کو ضروری ہوتی ہے، کوئی نہیں، بس اللہ ہے، بس اللہ میاں سے میری، اللہ میاں سے شادی کرا دیں، پہلے یہ گلاں ہو رہی ہیں، ہوں اچانک وقت پی گیا کہ نہیں ایک کاکا لب گیا، چلو وال تھوڑے جہے گئے نے، بعد چور لا لیں گے، تیرے زیادہ نے تھوڑے ادھر کر لیں گے، اب یہ دھیان بابے کیا کر رہے ہیں، دھیان پر کیا بال کم ہے اس کے، پہلے کی ہو رہا ہے اللہ نے شادی کرنی ہے، ہون کی ہو رہا ہے، اچھا چلیں نہیں تو اس کو تو بال کم ہے، بیٹا کوئی نہیں، آپ کے بال زیادہ ہیں، آپ دونوں کے مل کے بال پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، اچھا ہاں، اب انہیں کیا پتہ ہے بال کیا ہے، بچے بال، ٹھیک ہے، تو ذمہ داریوں کا بوجھ آ گیا، بیٹا ایک ساس بھی ہے، ایک سسر بھی ہیں، پہلوان ہیں، کسون مار کے نا دان نکالتے ہیں جی، تو اب ذمہ داری کے بوجھ ہے، تو وہ جو تسبیح تھی نا وہ بھول گئی ہے، ساتھ تسبیح کیسے ایڈ ہوگی، بیٹا یہ اللہ کا حکم ہے،
دیکھیں پیروں پیغمبروں نے بھی شادیاں کی ہیں, بی بی پاک فاطمہ نے بھی کی ہے, آپ کو بھی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. اب یہ پہاڑ آ گئے اوپر. اب پہاڑوں اتنے پہاڑ آ گئے, ہائے بچے, اب لڑکا پیدا ہو جائے نا, میری ساس کو بڑا پسند ہے, لڑکی پیدا ہو جائے نا, یہ ہو جائے نا, وہ ہو جائے نا, ہائے 9 منتھ کیسے گزریں گے, ہائے ڈلیوری کیا کرنی ہے. کئی پہاڑ آ گئے. اب یہ پہاڑ جو ہیں ان کو ہٹانا بھی ہے, جو ذمہ داریاں آ گئی ہیں, جو ٹاسک ہیں, تو ان کو کیسے کرنا ہے. تو یہ عشق کی آگ سے ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو بچوں سے, نہیں میرے بچے, میں نے اپنے بچوں کے لیے کمانا ہے, نہیں میرے بچے اچھے کالج میں پڑھیں گے, نہیں جیسے بھی ہوگا کریں گے. یا میاں صاحب ہیں تو وہ اپنی جگہ, میں نے اپنے بیوی بچوں کی کمفرٹ کا خیال کرنا ہے, میں دبئی چلا جاؤں گا, میں برتن مانج لوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. یہ آگ ہے, کچھ کر دکھانے کی آگ. ٹھیک ہے. تو یہ پہاڑوں کو ہٹا رہی ہے. وہ جو ذمہ داریوں کے پہاڑ تھے, وہ لوہے کی طرح عزم آپ کا جو ہے نا, لوہا بڑا مضبوط ہوتا ہے, تو لوہے کی طرح عزم آپ کے اندر, آئرن کہتے ہیں, آئرن لیڈی, آئرن مین. تو آپ کا عزم جو ہے لوہے کی طرح مضبوط جو ہے, وہ ان پہاڑوں کو ہٹا دے گا. ٹھیک ہے. ان ذمہ داریوں کا جو بوجھ ہے وہ آپ انہیں کانکر کرتے جائیں گے. پہاڑ کو ہٹا سکتی ہے لوہے جیسی چیز, ڈائنامائٹ, اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے. ٹھیک. بام سے اڑا دیا جی, پہاڑ ہی اڑا دیا. ٹھیک. اب یہ لوہا جو ہے بالکل آگ کی طرح, وہ ڈائنامائٹ تو آگ کی طرح پھٹے گا تو ہوگا نا, تو آگ سے بھی کیا زیادہ طاقتور ہے. تو وہ کیا چیز ہے, پانی. آگ کو پانی گرا سکتا ہے. تو اب کہیں کہ آپ تھکتی نہیں ہیں, آپ تھکتے نہیں ہیں, آپ نے بڑے کام کیے ہیں, آپ تو بہت کام کرتے ہیں. تو عاجزی, پانی عاجز ہوتا ہے, اس کو جس چیز میں ڈالو گے وہ اس میں ڈل جائے گا. گلاس کی شیپ میں بھی آ جائے گا, ٹب کی شیپ میں بھی آ جائے گا, لوٹے کی شیپ میں بھی ہو جائے گا. جدھر بھی ڈالو گے پانی عاجز ہوتا ہے, ہمبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس رنگ میں ڈالو گے رنگ میں ڈل جائے گا. تو پانی میں ہر چیز جذب ہو جائے گی, حل ہو جائے گی, اڈاپٹ کر لے گا. تو عاجز ہے. عاجزی سے وہ بڑے بڑے پہاڑ جو تھے, اور وہ جو کر دکھانے کا عزم بھی تھا, وہ کر کے بھی بعد میں غرور نہ آئے. ٹھیک ہے. میں نے کر دیا. جو ہی آپ یہ کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں, اس لیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ اپنے جو پلس پوائنٹس ہوتے ہیں انہیں زیادہ فلانٹ نہ کیا کریں, زیادہ شو آف نہ کیا کریں. سوشل میڈیا سے جو آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ اپنے سر نو نظر لوا دیو گے, مڑو نہ انیاں تصویراں لاؤ. ٹھیک ہے. یا آپ بہت پیار کرتے ہیں, اپنے عشق کو ننگا نہ کریں. ٹھیک ہے. پھر آپ کو ساتھ والی باجی ڈنگ مارتی ہے, تو پھر آپ کہانی کہیں اور سے کہیں اور چلے جاتی ہے. ٹھیک ہے. بہتر سے بہتر کر کے ضرور دکھائیں, آپ کام کریں, لیکن سر کو نہ دکھائیں, اللہ کو دکھائیں. اللہ نے نمبر لگانے ہیں, سر نے تو نہیں لگانے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کو سر میں خامی نظر آ جائے گی جب سر عرس پہ صرف فاریہ کو گلے ملیں گے اور نور سے نہیں ملیں گے, یا کسی اور کو نہیں پاس آنے دیں گے, یا کرم شاہی گھومی جائے گا ان کے ارد گرد, تو آپ کو سر میں خامی, کچھ سر کا اور کرم شاہ کا آپس میں کوئی چکر ہے. ٹھیک ہے. اب سر میں خامی دیکھ لی ہے تو سر کے پیچھے نماز کیسے ہونی ہے. سر کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو نماز نہیں, تو نظم خراب ہو گیا, نظم خراب ہو گیا تو بس سارا ڈسپلن خراب ہو گیا, ڈسپلن خراب ہو گیا تو کام خراب ہو گیا. ٹھیک. تو پانی کی طرح عاجز جب ہو جائیں گے آپ, تو آگ, وہ جو آگ تھی, عمل کی آگ, کوشش کی آگ, عشق کی آگ, لیکن اپنا ہی ٹارگیٹ نہیں حاصل کرنا تھا, اگین اللہ پہ چھوڑنا تھا. آپ کی مرضی کا کام نہیں ہوا, مرضی اللہ کی چلی, تو اب پھر اللہ کے آگے ہمبل. تو ہمبل کس کے آگے ہونا ہوتا ہے, اللہ کے آگے. لوگ چاہے آپ کی تعریفیں کر رہے ہوں, یا آپ کے فیلئر پہ یا آپ کے طریقہ کار پہ مذاق اڑا رہے ہوں, آپ کی نیت اگر ٹھیک تھی کہ نہیں میں نے سر کو بچانا ہے, اور میری پٹھی پہ چاہے جو مرضی جو چوٹیں لگتی رہیں, تو اللہ نے آپ کا خلوص دیکھنا, چاہے سر نہیں دیکھ سکتے آپ کا خلوص, سر تو مذاق اڑا رہے ہیں 4 بندوں میں, لیکن اللہ نے آپ کا خلوص دیکھنا ہے, تو آپ کو اور زور پٹھی عطا ہوگا یا ٹکر عطا ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال خلوص دیکھا جائے گا. تو اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کر رہے تھے, یہ بھی عبادت ہے, کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ رزق حلال کھاؤ اور رزق حلال کھلاؤ اپنے بچوں کو, تو پھر یہ عبادت ہے, یہ اللہ کا ذکر ہے. تو آپ اس پروسیس میں, اور ساتھ اس میں جو مرضی رزلٹ آ رہا ہے, کسی بندے نے 4 کنال کا گھر اپنے بچوں کو لے دیا ہے, کسی کے پاس 4 کمروں کا فلیٹ نہیں لیا جا رہا, کوئی کرایہ ہی نہیں افورڈ کر رہا, لیکن حلال پہ ہی کھڑا ہوا ہے, تو یہ دونوں ٹھیک ہیں اپنی اپنی جگہ پہ, رزلٹ اللہ کے آ رہے ہیں. اگر ایک کو شکوہ ہو گیا کہ لو جی میں تو زیادہ محنت کرتا ہوں اور مجھے اللہ کم دے رہا ہے, تو کام خراب ہو گیا. تو اگر وہ ہمبل رہے گا اپنی پوری کوشش کر کے بھی کہ ٹھیک ہے جو میرے اللہ کی مرضی ہے
ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، میری کوشش میں کوئی کمی ہوگی، کوشش ضرور کرنی ہے، عمل ضرور کرنا ہے، پریکٹیکل ضرور کرنا ہے، ہمت ضرور کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں کہ اللہ ہی کرے گا. ٹھیک ہے، نہیں، وہ جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، وہ پریکٹیکل تو آپ کو کرنا پڑے گا. اب اگر آپ پانی کی طرح ہمبل رہیں گے تو گزارا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، پھر بھی کہیں سے آگ نے بدلا تو لینا ہے، تو سورج یا کوئی اور سر کی کرنیں یا بابا جی کی کرنیں کو میسیج پہنچے گا تو بخارات، جہاں آگ جل رہی ہے وہاں سے دھواں تو اٹھے گا، تو بادل پھر بنیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کا میسیج ہواؤں پہ دور دور تک چلا جائے گا. ٹھیک، سوشل میڈیا پہ پھیلنا شروع ہوگا. خلوص نیت، ہوا جو ہے وہ پانی کو بھی لے اڑتی ہے، تو وہ پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے. ہوا جو ہے پانی کو لیے پھر رہی ہے جناب. وہ بادل بنا ہوا ہے، کہیں بارش بن رہا ہے، کہیں برف بن رہا ہے. پہاڑوں پہ ہمالیہ پہ گر گیا تو برف بن جائے گا، گلیشیئر بن گیا. اب وہاں سورج کی کرنیں پڑیں، اب اس کے اندر آگ تو ہے، مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، سب ایک ہی جگہ ہے. ٹھیک، اب پھر گرمی کیا ہے؟ حرارت کیا ہے؟ زندگی. مردہ ٹھنڈا ہوتا ہے، حرارت زندگی ہے. وہاں اگر ہمالیہ پہ سورج کی کرنیں پڑیں، برف پھر پگھلی. آپ نے کبھی برف کی آگ سہی ہے؟ برف کی آگ یا جلن فیل کی ہے کبھی؟ برف پہ ننگے پاؤں کھڑے ہوئے ہو؟ کھڑے ہو کے دیکھ لینا. تو جو ظاہریت کی آگ ہے، تتے توے پہ بھی کھڑے ہو کے دیکھ لینا، گرم زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھنا، اور برف پہ کھڑے ہو کے دیکھنا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ برف کا جو جلا ہوا ہے نا وہ نہیں ٹھیک ہوتا. فراسٹ بائٹ، آگ اس میں بھی ہے. اب پانی یا برف جب پگھلے گی، آگ اس کے اندر بھی ہے، وہ جو ہی ہوگی تو کچھ پھر بادل بنیں گے، اس کی جو دھواں اٹھے گا وہ پھر پانی بنے گا، پھر وہ جا سمندر میں گرے گا واپس اپنی اصلی جگہ پہ. اور جو پگھلے گا وہ پانی ہے. پھر وہ پانی دریا، ندی، نالا، گلیشیئر، پانی، دریا، سمندر، پھر واپس وہی سرکل وہیں پہ چلی جا رہا ہے. ٹھیک ہے، مختلف شکلوں میں انرجی اندر وہی ہے. ٹھیک ہے، اب اگر پانی صاحب جو کہ بہت طاقتور تھے، انہیں ہوائیں لے اڑی تھیں، تو ہوا سے بھی کیا طاقتور ہے. ہوا، شہرت، عزت، بلندیاں کہاں پانی کو لے گئیں. عاجز کو بھی کہاں اٹھا رہے، عاجز کو دیا گیا، وہ عاجز بنا ہوا ہے لیکن سٹل اس کو تعریف، اس کی توصیف، اس کو واہ واہ مل رہی ہے. تو گرنے کا ڈر تو ابھی بھی ہے، جلنے کا ڈر ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ان سے بھی طاقتور، ان ساری چیزوں پہ قابو پانے والا وہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ہے ہی ہے. اللہ ان ساروں میں ہے، اللہ ان ساروں میں ہے، لیکن ان ساروں سے طاقتور وہ مومن ہے. وہ مومن ہے جس کے رائٹ کو اس کے لیفٹ کی خبر نہیں. اب رائٹ کیا ہے اور لیفٹ کیا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے رائٹ کو آپ کے لیفٹ کا نہ پتہ ہو؟ مومن، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سرکار کی بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی رومی کی، شاعر کی، غزالی کی نہیں ہے بات، یہ اللہ کی بات ہے. فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ اتنی طاقتور چیز بنا دی ہے تو نے، پہاڑ اس سے بھی کچھ طاقتور ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے، وہ لوہے ہے جو پہاڑ کو اڑا دیتا ہے، ڈائنامائٹ، بام، کچھ بھی کہہ لو، وہ لوہا ہے. جی لوہے سے کیا طاقتور ہے؟ یا لوہے کو کیا چیز کاٹ سکتی ہے، یا لوہے سے بھی کیا طاقتور ہے؟ تو لوہے میں چونکہ آگ ہے تو پانی. پانی سے طاقتور جی ہوا. ہوا سے طاقتور کیا ہے؟ تو ان کا وہ انسان، وہ مومن جس کے رائٹ کو لیفٹ کا نہ پتہ ہو. اب یہ کیا بات ہے؟ تو جب ہم کام کرتے ہیں اللہ کی خاطر، اللہ والے ہاتھ سے، یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، جیسے فزیکل ورلڈ میں ہمیں سمجھانے کے لیے سرکار نے کہہ دیا کہ تم لوگ جو ہے نا وضو کرتے ہو، اپنے اتنے ہاتھ دھو لو، یوں کر لو، تو استنجا کرتے ہوئے یا یورین پوٹی چیچی والی جگہ پہ تم لیفٹ ہینڈ یوز کر لو، اور کھانا کھانے کے لیے رائٹ ہینڈ یوز کر لو. ٹھیک ہے، ہیں دونوں آپ ہی کیا. تو فزیکلی آپ کو ہو گیا کہ یہ صاف ہاتھ ہے، یہ ناپاک ہاتھ ہے، حالانکہ اللہ کے بندوں کے دونوں ہاتھ ہی پاک ہوتے ہیں.
اب فرینکلی اسپیکنگ اگر میں آپ لوگوں کو پوچھوں کہ اگر ابھی سرکار دو عالم آ جائیں اور آپ لوگوں کو ان کا ہاتھ چومنے کی، آپ جیسے حجر اسود کو آپ چومنا چاہتے ہیں، کعبے کو چومنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کعبے کی کوئی جگہ مل جائے آپ چوم رہے ہوتے ہیں، پھر حجر اسود کہیں سے ہی مل جائے اس کو چومنے، ایسے ہی ہے. تو سرکار کا اگر صرف لیفٹ ہینڈ آپ کو اویلیبل ہو تو آپ نہیں چومیں گے، آپ تو ان کی جوتی بھی لیفٹ پکڑ کے پاریاں کرنا شروع کر دیں گے، یا جہاں پہ وہ جوتی کا نشان پڑا ہے اسے ہی چومی جائیں گے. یہی پیار اور فالوئنگ ہے. تو فزیکلی ہمیں سمجھانے کے لیے یہ جو لمیٹیشنز ہیں فزیکل ورلڈ کی جو لمیٹیشن ہے، تو اس میں کہا گیا کہ رائٹ ہینڈ سے آپ یہ کام کر لیں، لیفٹ سے یہ کر لیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ میں ایک پاکی اور ناپاکی کا، بہرحال صحیح اور غلط کا، بہتر اور کم بہتر کا احساس ضرور رہے اور آپ اس حساب سے چلیں. لیکن یہ کون سا مومن ہے جس کے رائٹ کو لیفٹ کی خبر نہیں؟ تو جب آپ اللہ کے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، اگر آپ کا ہاتھ نہیں ہے، اصل میں اللہ کا ہاتھ ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دعا کرائی، یہ تو اللہ کی، یار میرا نہیں، اللہ نے کیا، تمہارا کام اللہ نے کیا. ٹھیک ہے، آپ نے ٹائم دیا ہے، رات کے 4 بجے فون سن لیا ہے، 2 گھنٹے کا کسی کا فون سنا ہے، یا کسی کے لیے جا کے ہیلنگ کی یا فون پہ اسے ہیلنگ کی. آپ کو آ بھی گیا لوڈ، آپ نے بتھیرا، آپ نہیں اس سے افیکٹ ہونا چاہتے تھے، لیکن اس کی سٹوری ایسی ہے کہ آپ افیکٹ ہو گئی. خواتین ہو جاتی ہیں، آپ بھی ہوئی، آپ کو بھی بخار چڑھ گیا، بچے کو بھی چڑھ گیا، لیکن آپ نے اس کو نہیں بتایا. لیکن اگر اس کا کام ایسا امپاسبل قسم کا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو دوسرے دن اس نے آپ کو کہہ دیا نہیں یہ ویسے میں نے ہومیوپیتھی کی گولیاں بھی کھائی تھیں. ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا. تو اس وقت آپ ہرٹ نہ ہو، نہ آپ اس کو سنانے بیٹھ جائیں کہ نہیں نہیں یہ میں نے نہیں، میں نے ایسے نہیں، اچھا یہ تمہاری اوقات ہے، یہ کر رہے ہو. نہیں، نہ ہی آپ یہ کہتے پھریں کہ اچھا اچھا یہ حارث یہ تو میرا ہی کاکا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ جو ہے، آپ کے لیفٹ ہینڈ کو، آپ کا جو اللہ نے اگر کیا ہے، ٹھیک ہے، تو لیفٹ آپ کا نفس ہے. تو آپ کے نفس کو نہ پتہ چلے. اب نفس کو کیسے نہ پتہ چلے؟ نفس کو پتہ تو چلتا ہے. سر کو میں نے ہی آنسر دیا، پوری کلاس نے نہیں آنسر دیا، میں نے دیا. ٹھیک ہے، کسی کے پاس ٹیسٹ نہیں تھی، میرے پاس ہی تھی. ٹھیک ہے، سر کو میں نے ہی بتایا کہ سر آج ڈیٹ یہ ہے، سر غلطی بھولی جا رہے تھے، ساری کلاس ہنسی جا رہی تھی. ٹھیک ہے، وہ سارا نفس جو ہے وہ کیسے اس کو نہ پتہ چلے کہ آپ نے اچھا کام کیا. خوشی ہوتی ہے اچھا کام کر کے. آپ ایموشن لیس تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہو سکتے کہ آپ، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے رائٹ کا آپ کے لیفٹ کو نہ پتہ چلے؟ آپ نے چیریٹی کی، آپ نے کسی بیچارے کو، لوگ پیسے اس کو چاہیے تھے، اس کی بیچی کی شادی تھی، اس کا کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، یا اس کو اس کے گھر پہ قبضہ کرنے آگے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے چپ کر کے کر دیا. لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا. چلیں آپ نے اپنے بیوی بچوں کو نہیں، اور یہ نفس جو ہے آپ کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو اس چیز سے مار کھاتے دیکھا ہے کہ اچھا کام کیا، اپنی فیملی کے ساتھ کیا، اپنے سگے بھائی کے ساتھ کیا، میں نے بیوی بچوں کو بتا دیا. ٹھیک ہے، 4 دن گزرے نہیں تو بچے صاحب نے کہہ دیا چاچی کو، یہ مجھے پتا ہے یہ میرے بابا نے گاڑی لے کے دیا آپ لوگوں کو، آپ کے بچے بھی میرے بابا کی دی ہوئی گاڑی پہ جاتے ہیں. سارا ستیاناش ہو گیا. کیوں بتایا تھا اس کو؟ بیوی کو کیوں بتایا تھا؟ ٹھیک، آپ اگر کام کر رہے تھے، کوئی نیکی کر رہے تھے اللہ کی خاطر، تو بس پھر اللہ کو ہی پتہ ہونا چاہیے تھا. آپ کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اللہ میاں دیکھ لو میں کتنے اچھا کام کر رہا ہوں، اللہ میاں کو نہیں پتہ چل رہا. ٹھیک، تو آپ کے رائٹ کو، آپ کے اللہ والے ہاتھ کو کیسے، جو بھی وہ کر رہا ہے اس نے تو کر ہی جانا ہے. تو آپ کے لیفٹ والے ہینڈ کو نہ پتہ چلے، آپ کے نفس کو نہ پتہ چلے. یہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، نفس مر گیا ہو. نفس بھی نہیں مرتا، اللہ کی ڈالی ہوئی چیز ہے، مرتا ہی نہیں سالہ. ٹھیک ہے، تو نفس زیرو ہو گیا ہو، نفس نے سرنڈر کر دیا ہو، نفس نے بھی مان لیا ہو کہ اللہ ہی اللہ، میں ہے ہی نہیں، میں نہیں، سب تو ہی تو. لا ہو گئی ہو. اگر لا ہو گئی ہو، میں ہوں ہی نہیں. جب میں ہوں ہی نہیں تو میرا کیڑا لیفٹ کیڑا رائٹ؟ کون سی میری چیز، کون سے میرے پیسے، وہ بھی اللہ نے دیے ہوئے تھے. کون سی میری گاڑی، کون سا میرا بینک بیلنس، کچھ بھی نہیں تھا. کون سا میرا ٹائم، وہ رات کے 4 بجے میں نے فون، کیڑے تیرے 4 بجے؟
جب تم نے ہر سانس اس کو دے دی ہے ہی اس کی دی ہوئی، آپ ہیں ہی نہیں ہیں. کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو بھی خدا ہی ہوتا. ڈبویا ہمیں ہونے نے، میں ہم میں میرا کیا بنے گا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. ڈبویا ہمیں ہونے نے. نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، خدا ہی ہوتا. تو ادھر اس کے اندر یا تو اللہ ہے، اس ایک دل میں ایک کی جگہ ہے، یا اللہ ہے یا آپ گھسے ہوئے ہیں. اگر آپ ہیں تو آپ نے کیا ہوگا، اور اگر اللہ نے کیا تو آپ کس چکر میں ڈینگیں مار رہے ہیں. جس کے ساتھ کیا اس کے اندر نہیں اللہ. تو کہیں ہر طرف اللہ ہی تو نہیں ہے، تو کہیں ٹیسٹ ہی تو نہیں چل رہا اللہ کی پہچان کا ٹیسٹ. تو اگر آپ کی پہچان رہے گی تو پھر اللہ کی نہیں رہے گی، اور اگر اللہ کی ہے تو پھر آپ نہیں رہیں گے. میں نہیں سب تو ہی تو لا آپ کی ہونی ہے. تو اگر آپ نے اللہ اکبر مان لیا کہ میں ہوں ہی نہیں، اللہ ہی بڑا ہے، میں ہوں ہی نہیں، ہے ہی اللہ، ٹھیک. تو آپ کی اپنی لا اگر ہو گئی تو پیچھے اللہ ہے. پیچھے بچا کون سوائے اللہ کے؟ کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بتایا کس نے ہے؟ سرکار نے. اور کس طرح بتایا ہے؟ کر کے دکھایا. تو پریکٹیکل کیا انہوں نے، ٹھیک ہے. کس اللہ کا پتہ بتایا ہے؟ جو ان کا اللہ ہے، لیکن ساتھ کہا ہے کہ ویسے تمہارے اندر بھی ہے. تو اب اپنا اللہ ڈھونڈنا ہوتا ہے. اب اندر آپ غصے ہوتے ہیں تو آپ اندر سے نکلیں گے تو پیچھے اللہ بچے گا، ٹھیک. تو اب آپ اگر خلوص نیت سے اپنا پریکٹس کر رہی ہیں اسی انرجی ہیلنگ کے، آپ اسی طرح چارج کر رہی ہیں ریزنیبل، ساتھ آپ یہ بتا رہی ہیں اور ریزلٹس آ رہے ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ہو سورہ رحمان سے رہا ہے یا میوزک تھراپی قرار دے، جو بھی اس کی اکارڈنگلی آپ نے دیا، تو آپ تو نہیں کر رہی، ٹھیک ہے. تو پہلے بھی آپ یہی کہتی تھی کہ ہم نہیں انرجی ہیلنگ کر رہے، اللہ ہی کر رہے ہیں. اب آپ اصل میں اپنے اوپر چیک رکھتے ہوئے تھوڑی پریشان ہو رہی ہیں. تو شیطان یہاں سے بھی ڈرا رہا ہے. جب وہ دیکھے گا یہ خالص لگے ہوئے ہیں، پھر شیطان آپ کو چھوڑ دیتا ہے. شیطان آپ سے بھاگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ پیور ہیں، یہ پیورٹی سے لگے ہوئے ہیں، میں ٹائم ضائع کر رہا ہوں. لیکن نفس رہ جاتا ہے. تو 99 پہ جو سانپ ہے وہ سانپ ہے جس نے شیطان کو بھی ڈنگ مار دیا تھا. وہ کس کا تھا؟ میں کا. میں آئی ایم سپیریئر، میں ہی ٹھیک کر سکتا ہوں، میں ہی لنگر دے سکتا ہوں، میں ہی لنگر لا سکتا ہوں، میں ہی بٹ مار سکتا ہوں، میں ہی چادریں بچھا سکتی ہوں، میں ہی ڈرائیو کر سکتا ہوں سر کی گاڑی، ٹھیک ہے. وہ میں اگر نکل گئی پیچھے اللہ رہ جائے گا. تو اس میں کو ختم کرنے کے لیے آپ کا مرشد جو ہے اسے تزکیہ نفس کہتے ہیں. تو وہ کئی بار آپ کو بڑے بڑے پٹھے کام بتا دیتا ہے. اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ بڑا وائٹ کوٹ پہن کے ڈاکٹر بننے کا بڑا شوق ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں تم نے وائٹ کوٹ نہیں پہننا. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہاؤس افسر وائٹ کوٹ نہیں پہنے گا اس کا چلان ہوگا. چلو پھر نہ کراؤ چلان. اب سر کی بات ماننے کے چلان کریں. چلان سے بچنا ہے، پیسے دینے ہیں، سر کو کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی وائٹ کوٹ کی امپورٹنس ختم ہو گئی. پہلے وائٹ کوٹ پہن کے نرسز سے بات ہی اس طرح کر رہے ہیں جیسے نیا خدا آ گیا. سویپرز کی جان عذاب کی ہوئی ہے، سیکورٹی گارڈ کو ڈانٹے پڑ رہی ہیں، وارڈ میں راؤنڈ کر رہی ہوں میں، تم کدھر تھے، یہ تھے وہ تھے. بات کا ہی مسئلہ ہے. گھر میں 4 پیسے لے آئے ہیں، میاں صاحب کی جاب گئی ہوئی ہے، آپ کو بڑی اچھی جاب مل گئی ہے. وہ بیچارہ 10 سال سے جاب کر رہا تھا، پیسے لا رہا تھا، اس نے کبھی نہیں کہا تھا. آپ نے 2 مہینے کیا نہیں، تیسرے مہینے آپ نے سنانا شروع کر دیا جتنی تم نے 10 سال میں تنخواہ لائے ہو میں نے 3 مہینے میں لے آئی ہوں. کھاؤ یاشی کرو. تم نے بھی کبھی KFC کھایا ہوگا. تو آپ ہیں یا اللہ ہے، یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. مرشد آپ کی وہ تزکیہ نفس میں پھر کئی بار جو آپ کے پلس پوائنٹس آپ کے خیال میں ہوتے ہیں، آپ کی بڑی پھنے کھانی ہوتی ہے. جس طرح بابا جی کو کئی جنرل صاحب تھے، انہوں نے ضد کی میں نے آنا، تو بابا جی نے کہا اس کو کہ وردی اتار کے آئے، یہ نہ ہو میں اتار دوں یا ادھر اتر جائے. تو بابا جی کوئی تکبر نہیں کر رہے ہوتے تھے، اس کو سوچنے میں مجبور کر رہے ہوتے تھے کہ یار تو پھنس گیا ہے، تو انہیں اللہ والے کے پاس آنا ہے. اللہ والا بیچارہ وہ تو ایک ابل ہی ماڑا بندہ ہے، ٹھیک ہے. ادھر آ کے تو دھمکیاں لگانی شروع کر دے، مجھے ویٹ کیوں کرنا پڑا ہے، میں کیوں باہر بیٹھوں، میں کیوں یہ کروں، ٹھیک ہے. تو بھائی پنے کھائے تو پہلے کر لیں. اب تمہیں ضرورت پڑ گئی ہے اور اللہ والے کے پاس آنا پڑ گیا ہے تو اللہ والے نے دینا تو کچھ نہیں، اس نے اللہ ہی یاد کرانا ہے. وہ جو باہر تمہیں 4 گھنٹے بٹھایا ہوا ہے اس نے، وہ تمہاری پھنے خانی صاف کر رہا ہے کہ پتر ہوں سنا
جی لوگ تیرے پاس نہیں آ سکتے تھے نا, لوگ تمہیں نہیں مل سکتے تھے, تو لوگوں کو 10 جگہ پہ چیک اپ کرانا پڑتا تھا, مشینوں میں سے گزرنا پڑتا تھا, ایکس رے کرانے پڑتے تھے, سیکیورٹی چیک ہوتے تھے, 100 قسم کے سوالدے بتانے پڑتے تھے, ذلیل ہونا پڑتا تھا, کپڑے اتار کے ننگا ہو کے ٹرمپ سے ملنا پڑتا ہے جا کے, وہ پتہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب ہاں جی ہے نہیں یہ شکل نہ بناؤ, ٹرمپ کو ملنا پڑے گا, کپڑے لا کے ساری مشینوں سے گزرنا پڑتا ہے. ایئرپورٹ پہ انہوں نے ہمارے وزیر اعظم کو اتار دیے تھے, انہوں نے بعد میں خیر ایئر لائن لے دی انہیں, لیکن ہو جاتا ہے. تو ایک ہی گل کی تھی میں, چلو جی بھی کی تھی, تو خیر ہو جاتا ہے. تو کپڑے اتار دیتے ہیں, اگلے کہتے کپڑے لا بھائی, ٹھیک ہے. وہ پھنے کھانی اتارنی پڑتی ہے. پھر جب پھنے کھانی اترتی ہے تو خدا ویسے ہی یاد آ جاتا ہے, ڈاکٹر صاحب کی یاد آنا باہر آ جاتا ہے یاد, اے سی چلتا نہیں پیا, گرمی لگی, آپ ڈاکٹر صاحب گرمی چ بیٹھے نے اندر, ٹھیک ہے. تو پھر پہلی بار اندر آ کے اے سی کی بھی نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ واقعی یہ بھی اچھی بات ہے. سرکاری اے سی دی اور گل ہے, تو گھر دے اے سی دی اور گل ہے. جی عائشہ جی, میں نے تو پتہ نہیں کیا باتیں کر دی. نہیں سر, ساری باتیں بہت سے جواب ہیں, اور یہ جو آپ نے لاسٹ میں کہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا بت تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ پکڑ لے. اچھا, زرینہ کا خلوص. احمد بڑا ظالم آدمی ہے, انہوں نے کہا میرے جوس کی جگہ کس کا جوس آ گیا. یہ لگا لو, یہ وہ ہاتھ سے ادھر ادھر کر دیتا تو پھر آواز خراب ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب آواز ٹھیک آ رہی ہے, اب ٹھیک آ رہی ہے یا پہلے ٹھیک تھی؟ ہاں وہ اس میں ہل جاتا ہوگا نا, ایسے رہے تو ٹھیک ہے. جی صحیح عائشہ جی. سر یہ جو ایک چیز ہے کہ جب آپ خود ارن کر رہے صاف ہے ہوتے ہیں اور محنت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا بہت سا ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں رسک کے لیے, تو یہ چیز میرے میں دعا سے پہلے بہت زیادہ میرے دل میں آتا تھا کہ میں بہت تھک جاتی ہوں, یہی ٹائم میں اپنے بچوں کو دے دوں, یہ میں کیوں کر رہی ہوں. اور اس میں آٹومیٹکلی جو ریزنٹمنٹ تھی وہ ہسبینڈ کی طرف آتی تھی. سوری. جی لیکن دعا کے بعد یہ سمجھ آئی کہ رزق تو اللہ نے گھر کا دینا ہے, اور وہ جس کے جیسے بھی دینا ہے, اس میں تو ہوں ہی نہیں, وہ تو اللہ جیسے بھی دے گا. تو وہ جو تھکن کا احساس تھا یا جو ریزنٹمنٹ تھی وہ بھی آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا کہ یہ تو میرے اختیار میں تو ہے ہی نہیں, میں تو یہ نہیں کر رہی, یہ تو اللہ کی دین ہے, اور اگر وہ میرے تھرو آ رہی ہے اور احمد کے تھرو آ رہی ہے یا جیسے بھی آ رہی ہے تو اس کو صرف ایکسیپٹ کرنا ہے. اس کو یہ کویسچن نہیں کرنا کہ یہ یہاں سے کیوں اور وہاں سے کیوں, یا میرا کتنا ٹائم. جیسے آپ نے کہا کہ جو آپ اپنا ٹائم بھی دیتے ہیں, جب آپ اس میں سے اپنی میں نکالیں گے تو وہ آپ کا تو تھا ہی نہیں. تو یہ بہت بڑی لرننگ تھی, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس چیز سے آپ خود گزر رہے ہوتے ہیں آپ کو کلائنٹس بھی ویسے ہی ملتے ہیں, ان کے بھی وہی پرابلمز ہوتے ہیں, وہ بھی وہیں پھنسے ہوتے ہیں. اور خواتین میں نے اور اسپیشلی ویسٹ میں یہ اور بھی زیادہ دیکھا ہے کہ میرا تیرا ڈویژن بہت زیادہ ہے, اور یہ بہت زیادہ ہے, اسپیشلی جب آپ کام کرنے لگ گئے ہیں تو ایک غرور آ جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت لوگ مار کھاتے ہیں. اور میں نے بہت سی لڑکیوں کو دیکھا ہے جن کے فزیکل ایشوز, بیک پین, شیٹکا, یوزلی میری آبزرویشن ہے کہ وہ وہیں پہ پھنسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ان کی یہ ہسبینڈ کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ ریزنٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ میری بہت بڑی لرننگ ہے اپنی بھی, اور یہ پھر میں آگے سب سے شیئر کرتی ہوں کہ اس کو ختم کرو, اس کو سمجھو. میں کئی بار آپ کو پیشنٹ کو جھٹکا مارنے کے لیے کئی بار جتانا بھی پڑتا ہے. ایک بڑے مشہور سیلیبریٹی کہہ لیں, پولیٹیشین کہہ لیں, کسی نے میرا نمبر دیا, مجھے فون کرتے تھے, ایکٹر کہہ لیں, عمل والا بندہ, ایکشن والا بندہ, کام کرنے والا بندہ. لیکن اب انہوں نے رات کو 3 بجے فون کرنا, صبح 6 بجے تک روتے رہنا. میں نے پہلی 2 بار فون سن لیا, روئی جا رہے, اور یہ کہہ رہے کہ میں بڑا گندا ہوں اور میرے سے نماز نہیں پڑھی جاتی, یہ نہیں پڑھی جاتی. اپیرنٹلی اس کا کام اچھا تھا, نظر آتا تھا, لیکن یہ نہیں اب سمجھ آ رہی کہ یہ رو رہا ہے. میں نے پہلی بار تسلی دے دی, ایک بار 3 گھنٹے فون سن لیا, دعا کرائی, دعا میں اور رو رہے ہیں, اور میں بڑا گندا ہوں, گناہ گار ہوں, یہ وہ. دوسری بار بھی اسی طرح رات کے 4 بجے فون آ گیا, 5 بجے بلکہ شاید تھی, سردیاں تھیں, اور
2 घंटे मैंने फ़ोन सुन लिया। उस दिन दूसरे वाले दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो भाई साहब या बहन जी जो भी थे, वो बेसिकली उन्होंने पूरी बोतल चढ़ाई होती थी, ड्रिंक कर लेते थे। ड्रिंक करने के बाद अब उन्हें गिल्ट शुरू हो जाता था कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकता, मैं गंदा हूँ या गंदी हूँ या क्या हूँ। तो मैंने उन्हें प्यार से कहा कि देखें आप, फिर जब आपको नमाज इतनी प्यारी है, अल्लाह इतना प्यारा है, तो आप ये नशा छोड़ दें कि सर मैं कोर्ट करता हूँ छोड़ता हूँ, इतना आसान नहीं है, फिर हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। कुछ अरसा मैंने सुना उनका फ़ोन, फिर ज़िद थी कि मुझे मिलने दें, मेरे से मिल भी लिया आके। फिर कुछ अरसा तौबा पे कायम रही या रहा, और फिर कोई साल 2 साल बाद एक दिन मुझे लगा, फिर रात के टाइम फ़ोन आया, मैं फ़ोन सुना तो फिर वही दौरा था कि तौबा टूट गई है और अब देखें अज़ानें हो रही हैं, मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकता और ये है वो है। तो उस दिन मैंने डांट दिया ज़रा, जब थोड़ी देर ज़रा बेहतर हालत हुई। अगले दिन दोपहर को फ़ोन आया कि सर वो मुझे पता नहीं कल रात को मैंने क्या बातें कर दी हैं, तो मैंने कहा आपसे सॉरी कर लूँ, मैं आपसे लड़ रहा था, ये लड़ी। तो मैंने कहा काकी बात सुन, ये साल से ज़्यादा हो गया है, तो ये जो रात के 3 बजे आप फ़ोन करते हो और 5-7 बज जाते हैं, तो आपके ख्याल में मुझे क्या मिलता है इसमें? नहीं सर सॉरी, वो मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी, मैंने बड़ा सोच के फ़ोन किया, ये वो। मैं कहा नहीं, आप ना सोच के करो, आप बगैर सोचे मुझे फ़ोन कर दिया करो, लेकिन ध्यान से बैठना इधर सारों ने। अच्छा, तो पहले एक ने सिर्फ सारा ऐसे किया ना, तो ये गिर गया। ठीक है, गुंजाइश नहीं होती इधर इन चीज़ों की। तो आज तो काकी एनर्जी वाली बैठी हुई है, तो समझ आए सारों की, वो दोनों ने हंस के एक दूसरे को देखा और चुप रहे। ठीक, तो हम तो आप लोगों के साथ खेल रहे होते हैं ना बच्चों की तरह, क्योंकि इन चक्रों में डालते ही नहीं है। उन्होंने दुआ करो अल्लाह के पानी, तो वो फिर भी आप में से कई दुआ नहीं करते, ठीक है, या कराते, या वो अपने चक्कर में बैठे होते हैं, बस सर को बैठ जाइए, ठीक है। तो किसी का हाल ये है कि वो रोई जा रहा है, ठीक है, उसकी अपनी ही है, वो अपनी किसी में है, किसी का तो वो हंसी जा रहा है, किसी को कुछ है। लेकिन इधर अगर बैठ रहे हैं तो इधर ज़रा ध्यान से, इन्होंने ये मेरा डिफेंस सिस्टम, इस आहिस्ता आहिस्ता मेरे जितने पुराने साथी हैं वो मोर्चे बदल रहे हैं, ठीक है, नयों को जगह करने, सर नवे मज़ा ले ही लैंड, ठीक है। तो आज उन्होंने अपनी दुकान उठाई है, उधर चले गए बहाने से कि साउंड वाले कह रहे हैं इधर आ जाए, मैंने बोले तो वो तो आ गए इधर कोने, उन्हें तो टेके मिल गई हैं, ठीक है। तो आजकल मेरे साथ ये दौर चल रहा है, मेरे जितने पुराने ट्रस्टेड लोग थे, 20-20 साल मेरे साथ रहने वाले, 15-15 साल, तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पीछे कर रहे हैं, या मैं कर रहा हूँ उन्हें, या वो खुद हो रहे हैं, या मैं बदतमीज़ी इतनी कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं लानत जा कर ले कर ले, ठीक है। तो ये भी चलता रहता है, खेल है, ये होता रहता है। लेकिन जो नए हैं वो ज़रा ये ध्यान करें कि इधर जब इतना मैंने कहा है कि इधर कुछ है, इधर कुछ है, उधर कुछ है, तो काम ध्यान से करें। अच्छा जी, तो कई बार वो झटका मारना पड़ जाता है, मुझे उसको डांटना पड़ गया। उस दिन मैं क्लास ले ली, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि अब ये बंदा टोटल मेरे पे डिपेंडेंट हो रहा है। ये एक नशा तो छोड़ा नहीं इसने, दूसरा मेरे वाला नशा इसने बना लिया, ठीक। और ये भी अब इसका एक कह लें कि एक्सक्यूज़ बनता जा रहा है कि कोई नहीं, मैं सर के सामने रो गए तो फिर वो ये कि जी मैं आदत नहीं छूट रही, तौबा टूट गई, फिर ये हो गया। अब सर ने कह दिया कोई नहीं, का कि अल्लाह है, दुआ कर, आंखें बंद कर, तो पेश हो जा, ठीक है। तो नहीं, ये भी 2 बार ही होता है, और 2 चांसेस के बाद खुद ही ऐसी डंडा पड़ता है कि बंदे को लग समझ जाती है। क्योंकि आप किसी को भी 1 बार मना करते हैं, 2 बार मना करते हैं, तो उसके बाद भी हम खुदा नहीं है, नौज़बिल्ला, हो सकता है उसकी अल्लाह के साथ बहुत ही हमारे से कोई हाई लेवल की बात, समझ से बाहर है मत, लेकिन हाँ थोड़ी देर बाद हम वहाँ से गुजरते पता चलता है एक्सीडेंट करके बैठे, तो रास्ते में 2 जगह ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक के चालान किया होता है, डांटा होता है कि आप स्पीड लिमिट बढ़ा रहे हैं, आप रॉन्ग लेन में ड्राइव कर रहे हैं, आप बाज आ जाएं।
میں آج صبح گاڑی سے ادھر کے پارکنگ سے مین بلڈنگ کی طرف جا رہا تھا, تو راستے میں چھوٹی سی سڑک ہے, اس پہ بائک والا تھا, ٹریفک تھوڑی پھنسی ہوئی تھی, تو بائک کے اوپر ایک بچہ بے طرح رو رہا تھا, اس کی وجہ سے میری نظر پڑی. وہ صاحب خود تھے, پیچھے ان کی بیگم صاحبہ تھی, ٹھیک ہے, اور درمیان میں ان دونوں کی ایک بچہ تھا, بڑا بچہ, ٹھیک ہے, یعنی 3 تو یہ ہو گئے. اب ان سے آگے جو ٹینکی تھی نا, اس پہ 2 بچے تھے, جس میں بڑی بچی مشکل سے 2 سال کی یا 3 کی ہوگی, 3 کی نہیں لگتی, ٹھیک ہے, اور اس سے آگے جو بچہ بیٹھا ہوا تھا جس نے بالکل وہ پھنسا ہوا تھا اس میں, اور وہ سال کا بھی نہیں مجھے لگ رہا تھا, ٹھیک ہے, وہ روئی جا رہا تھا. اور وہ بچی جو 2, 2.5, 3 سال والی تھی, اس نے ایک ذرا کچا سا ہاتھ ایسے رکھا ہوا تھا اس کے اوپر, اور اپنی طرف سے اس نے اس کو سپورٹ کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. ابا جی نے دونوں طرف سے ہاتھوں سے بائک پکڑی ہوئی ہے, اور ساتھ وہ بچے کو تھوڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چپ کر جو, بس پہنچ گئے ادھر ہی ہے, جو بھی ہے. لیکن وہ بچہ پتہ نہیں اس کو اگلی راڈ چبھ رہی تھی یا پچھلی بہن کی ضد تھی یا کیا تھی, اور میں کلیئرلی اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک ٹانگ نیچے کو کر رہا ہے, ایک سائڈ کو کر رہا ہے, یا اس کی ضد شاید یہ تھی کہ میں نیچے اترنے لگا ہوں. نہیں تو مجھے یورپ امریکہ والوں کی سمجھ آئی کہ میں کہ اگر وہ یہاں آئے تو وہ ہارٹ اٹیک سے مر جائیں گے. وہاں پہ آپ نے اپنے بچے کو کارٹ میں بھی اگلی سیٹ پہ نہیں بٹھا سکتے, چاہے جائے کہ آپ اسے گودی میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اپنی گودی میں لاڈ سے بٹھا کے آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں کہ جی بچہ بھی ساتھ خوش ہو رہا ہے جی, یہ وہ سخت چلان ہو جائے گا, بچہ لے لیا جائے گا, 6 مہینے بچہ نہیں دیا جائے گا آپ کو کہ آپ بچے کی کیئر نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. یہ مجھے ابھی ریسنٹلی پتہ چلا, کون سی کاکی مجھے بتا رہی تھی, وہ وہیں پہ رہتی ہیں, تو وہ کہنے کہ سر کبھی کبھی اللہ ہیلپ کرتا ہے کہ میں پریشانی میں, بچے نے چوٹ لگوا لی ایک نے, ٹھیک ہے, اور میاں صاحب دوسرے شہر گئے ہوئے تھے, میں نے جلدی سے گاڑی نکالی, ڈرائیونگ لائسنس بھی اس کا تھا, مجھے گاڑی بھی آتی سارا کچھ, لیکن میرے پاس امریکن لائسنس نہیں تھا, تو میں نے جلدی سے, اب جو چھوٹا میرا بیبی کاٹ تھا وہ میں نے اگلی سیٹ پہ رکھا, لیکن میں بیلٹ لگانا بھول گئی, اور جو زخمی بچہ تھا جس نے چوٹ لگائی تھی وہ پیچھے لٹایا, اور جو دوسرا چھوٹا تھا اس کو گودی میں کر لیا, ٹھیک ہے, اور گاڑی لے کے نکل پڑی کہ اوبویسلی اب میں ہاسپٹل پہنچوں, اس کو چوٹ لگ گئی ہے. تو کہتی ہے آگے کوئی ٹریفک جیم تھا, اور تھوڑی دیر بعد ٹریفک جیم ٹھیک ہوا, وہ ایک گاڑی والا پولیس والا سائڈ سے لوگوں کو گائیڈ کر رہا تھا مائک سے, تو وہ جیم ختم ہوا. میں نے اپنی طرف سے جلدی جانے کے چکر میں ایمرجنسی تھی, تو میں نے رانگ سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی, پھر وہاں سے اچانک مجھے بریک لگانی پڑی, تو میں نے سائڈ پہ کچھ آواز آئی, بچے کے رونے کی آواز آئی, میں نے اسے دیکھا, پھر میں گاڑی آگے چلائی. وہ پولیس والا تو میرے پیچھے پڑ گیا, لیکن تھوڑا آگے جا کے اچانک مجھے خیال آیا کہ بچہ کہاں ہے, رو تو رہا ہے, آواز کہاں سے آ رہی ہے, تو وہ نیچے گر گیا ہوا تھا. اب ایک بچہ اس کی گود میں ہے, اس کو نیچے سے چلتی گاڑی سے اس کو بھی پکڑ کے اوپر کرنے کی کوشش کر رہی ہے گیئر والی جگہ پہ, اور شکر ہے کہ ساتھ اس نے, بہرحال اس کو یہ سینس ہے کہ میں اب گاڑی سائڈ پہ لگا دوں. اس نے گاڑی سائڈ پہ لگائی ہوتی ہے, پولیس والا آ گیا, تو اب یہ خوف زدہ ہو گئی کہ لائسنس میرے پاس نہیں ہے, بچے 2 میری گودی میں ہیں, اور اگلے کی کاٹ کو واضح طور پہ بیلٹ نہیں لگی ہوئی, اور پیچھے زخمی جو ہے اسے اور دیر ہو جائے گی. وہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آئی وہ پولیس والا کتنا اچھا تھا کہ وہاں تو پکا یہ ہونا تھا کہ بچے 6 ماہ کے لیے میرے سے لے لیے جانے تھے. تو اس کو میں نے بتایا کہ اس کو چوٹ لگ گئی ہے, خامد میرا دوسرے شہر گیا ہوا ہے, اور میں نے اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے, اور میں نے جلدی میں اس کو بٹھایا. کہتا مجھے دیکھتا رہا, تھوڑی دیر بعد اس نے بچے کو کاٹ میں کر کے اس کو بیلٹ لگائی, دوسرے کو پچھلی سیٹ پہ بٹھا کے اس پہ بیلٹ لگائی. مجھے کہتا ہے کہ اب میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں, یا پتہ نہیں میں آگے چل رہا ہوں, بس میرے پیچھے آؤ اور تمہیں میں ہاسپٹل تک چھوڑ دیتا ہوں. تو بڑی وہ شکر گزار تھیں کہ میرا چالان بھی نہیں کیا, ہاسپٹل بھی پہنچا دیا, اور میرے سے اتنی بڑی غلطی ہوگی اور معافی ہوگی. تو آج جب میں نے وہ بائک والے کو دیکھا, تو میں نے بائی چانس ٹریفک رکی ہوئی تھی, میں اس کے پاس گیا, میں نے اسے کہا میں کہ یہ بچہ گر جائے گا, اس کو پیچھے ماں کے حوالے کرو, یہ خطرناک کام ہے, یہ سرکس آپ نے لگائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ یا انہیں کسی رکشے وکشے میں کر دو, یہ تو بالکل چھوٹا ہے, اور اس کو جو اس کے پیچھے بٹھائی ہوئی ہے وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی, اس نے اس کو کیسے سنبھالنا ہے, اور اگر بریک لگ گئی تو اب کیا کرو گے, ٹھیک ہے. تو میں کہا یہ بچہ میں پیچھے پکڑا دیتا ہوں. کہتا ہے بڑی مہربانی آپ کی, بھاشن کا شکریہ, تو اسی گلاں والے اے سی والی گڈی تو اتر دیو نا, تو بڑے خیال آتے ہیں. اتنی دیر میں ٹریفک کھل گئی, میں وہیں کھڑا رہ گیا, وہ بائک گھیں کر کے آگے لے کے گیا, اور ساتھ ہی آگے جا کے بچہ صاحب گر گیا.
वो हमारे गोल चक्कर है हॉस्पिटल के अंदर छोटा सा मस्जिद के सामने, तो वो गोल घूमना था, वो पता नहीं मैं बाद में पछताता रहा कि शायद मैंने उसे कहा, उसको गुस्सा मेरे पे चढ़ गया, उसने वो तेज़ी से कट किया, वो बच्चा साइड पे पहले निकला हुआ था, वो गिर गया नीचे। बाद में मैं कहा मैं अगर अब भी गया ना तो उसने मुझे कहना तू है ही मनूस है तू कड्डी है, तू ही मैनू कड्डी है, अज तक तो नहीं सी डिगया। ठीक है, तो हम कई बार इतना रिस्क ले लेते हैं और फिर कहते हैं जी अल्लाह की मर्जी, मतलब अल्लाह लोगों के बच्चे गिराता फिर रहा है, आप खुद ही काम गलत कर रहे हैं फिर वो अल्लाह पे डाल देंगे। तो कहाँ उन मुल्कों की ये भी एक तहजीब है, या आपको सिखाया जा रहा है कि बहरहाल गाड़ी भी ले ली है, बच्चे भी हैं, स्टिल उसके कोई लॉस है, बच्चा अगली सीट पे आ ही नहीं सकता, चे जाए कि वो आपकी गोदी में भी चढ़ा हुआ है, बगैर बेल्ट के भी आपने साथ रखा हुआ है, और ख़ुद भी आप बगैर लाइसेंस के चला रहे हैं, तो उसने फिर भी बंदे ने उसका सिचुएशन को, वहाँ के कोई अच्छा पुलिस वाला होगा, उसने सिचुएशन को तो समझ लिया, या फिर उसको पता चल गया होगा कि पाकिस्तानी तो उन्हें कहना नहीं बनना, ठीक है इस तरह ही कर दो। खैर सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले